بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، انوار شعبان جن سے تمام اہل علم و معرفت آگاہ ہیں۔ شعبان کی آمد ہے جس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ ذرا اگر ہم غور کریں کچھ دیر کو تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شعبان جو رسول اللہ کا مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ سے کیا نسبت موجود ہے۔ چلیے حدیث سے رجوع کرتے ہیں جو انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ تمام کے تمام محمد ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں آگہی یوں مل رہی ہے کہ ماہ شعبان کی پہلی کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ظہور ہے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو آمد فرما کر بتا رہے ہیں کہ ایک اور نائب رسول آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ 4 شعبان کو آمد مولا عباس علمدار ہے۔ یہ تمام آمدیں ایسی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اولنا محمد میں جناب زینب عالیہ بھی شامل ہیں، اوسطنا محمد میں حضرت عباس علمدار بھی شامل ہیں، اور آخرنا محمد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ 14 شعبان کی شب میں جو ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے وہ بھی آخرنا محمد کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کلنا محمد دیکھتے ہیں تو حضرت قاسم کی آمد بھی اسی ماہ میں ہے، حضرت علی اکبر کی آمد بھی اسی ماہ میں ہے۔ تو یہ تمام آمدیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ تمام آمدیں محمد کی آمدیں ہیں۔ یہ محمد کے وہ تمام روپ ہیں جو کبھی زینب کے روپ میں ہیں، کبھی حسین کے روپ میں ہیں، کبھی عباس کے روپ میں ہیں، کبھی قاسم و اکبر کے روپ میں ہیں، اور کبھی آخر الزماں امام مہدی علیہ السلام کے روپ میں ہیں۔ آج کی اس نشست کو ہم خصوصی طور سے مخصوص کر رہے ہیں اس پاک بی بی کے لیے جس نے ابتدائے شعبان کی ہے، اور اس پاک بی بی کے لیے خصائص زینبیہ کتاب ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ اس پاک بی بی کے کئی القابات ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے امینۃ اللہ۔ کیا کہنے اس لقب مبارک کے کہ امینۃ اللہ اس میں ہمیں یہ علم دے رہا ہے کہ جب رسول عربی کے پاس تمام عرب اپنی امانتیں رکھا کرتا تھا تو اس وقت میں یہ کیفیت تھی کہ محمد کو صادق و امین عرب کے حوالے سے کہا جاتا تھا۔ لیکن کیا کہنے اس پاک بی بی کی شان کے، اور اس معرفت کو سمجھتے چلیے گا کہ اس پاک بی بی کے لیے کہا گیا امینۃ اللہ، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی یہ پاک بی بی۔ اور کئی القابات ہیں جس میں شریکت الحسین بھی شامل ہے، معلوم ہوا مقاصد حسین میں یہ شریک رہی ہیں۔ اور پھر کیا کہنے کہ جب بازار میں اسکت کے بعد اس پاک ہستی نے خطبہ دیا ہے تو شاعروں نے اسے یوں لکھا: علی مزاج علی دل علی نظر زینب، علی مزاج علی دل علی نظر زینب، ہے تم میں نہج بلاغہ کے سب اثر زینب، جہاں میں لہجہ حیدر کے 2 ہی وارث ہیں، ایک آسماں پہ خدا ایک زمین پر زینب۔ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو باپ کی زینت کہا گیا، اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس پاک بی بی کا ایک لقب ہے سر ابیہا، اس کی بیٹی ہے جو ام ابیہا ہے اور خود سر ابیہا ہے۔ علی جو ان کے سامنے کائنات ایسے ہے جیسے ہاتھوں کی انگلیاں ہوتی ہیں، یہ اس باپ کا سر ہے، یہ اس باپ کا راز ہے جو کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو کیا کہنے اس پاک بی بی کی اس عظمت اور رفعت کے کہ جسے آج تک ادراک میں لایا ہی نہیں جا سکا۔ سامعین محترم، ہم یکم شعبان کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی ہم سب کو زیارت نصیب ہو، تاکہ ہم سب اپنے نصیب بلند کریں، ہم سب اپنے مقام بلند کریں۔ اور عزاداری پاکستان چینل کی یہی کوشش و کاوش ہے کہ ہر جشن ہو یا کوئی بھی شہادت کا دن ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ معرفت کا سلسلہ جاری رہے، تاکہ آپ لوگ بھی اس ذکر خیر میں شامل ہوتے رہیں۔ ہمارے چینل کا بھی ساتھ دیجیے گا، اور آپ کو جانے سے پہلے ہم سب ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے کہ آپ کو ظہور جناب زینب سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک۔